جنگل میں ایک بوڑھی اور غریب چڑیا رہا کرتی تھی جس کا ایک جوان بیٹا تھا جو بہت بیمار تھا۔ بوڑھی چڑیا سارا دن اپنے بیٹے کی خدمت میں لگی رہتی۔ ککو بیٹا، میں دانا لینے کے لیے جا رہی ہوں، میرا بیٹا تم اپنا بہت خیال رکھنا، میں بس تھوڑی ہی دیر تک آ جاؤں گی۔ ماں، میری وجہ سے تمہیں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ماں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ ماں صدقے، تو میری جان کا ٹکڑا ہے۔ مشقت کیسی بیٹا، بس میں ابھی تمہارے لیے دانا لے کر آتی ہوں، تم پریشان مت ہوا کرو۔ چڑیا جیسے ہی دانا لینے کے لیے کھیت میں پہنچتی ہے تو چڑیا کا دل بہت گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ چڑیا کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چڑیا دانا لیے بغیر ہی جلدی سے گھر واپس آ جاتی ہے۔ بوڑھی چڑیا جیسے ہی گھر آ کر دیکھتی ہے اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ ککو بیٹا، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ بیٹا آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بوڑھی چڑیا بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے فوراً ہی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جلدی میرے ساتھ چلے، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اور پھر چڑیا ڈاکٹر کو لے کر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اچھے سے ککو کا معائنہ کرتا ہے۔ دیکھیے ماں جی، آپ کے بیٹے کی بیماری بہت بڑھ چکی ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹے ڈاکٹرز اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ساتھ والے شہر میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر رہتا ہے، ڈاکٹر چیٹو۔ وہی ہے جو آپ کے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے اور اسے زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، آپ کے بیٹے کا علاج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر مٹھو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چڑیا بہت ہی بوڑھی اور کمزور تھی، وہ اپنے بیٹے کو دوسرے شہر تو نہیں لے کے جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے دن رات اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ میں ایک ضروری کانفرنس کے لیے دوسرے شہر نکل رہا ہوں، آپ لوگ یہاں کے معاملات اچھے سے سنبھال لیجئے گا۔ جی جی ڈاکٹر چیٹو، آپ بے فکر ہو کر جائیں، ہم یہاں کے معاملات سنبھال لیں گے۔ اور پھر جیسے ہی ڈاکٹر چیٹو کی فلائٹ کا ٹائم نزدیک آتا ہے، موسم خراب ہونے لگتا ہے۔ جہاز جیسے ہی اڑان بھرتا ہے، تیز آندھی اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ کا آگے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ خراب موسم کے باعث پائلٹ دوسرے شہر میں جنگل کے پاس ہی جہاز کو لینڈ کروا لیتا ہے۔ ڈاکٹر چیٹو ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو دور اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑتی ہے۔ ڈاکٹر چیٹو سوچتا ہے کیوں نہ بارش تھمنے تک ان کے گھر رک جاتا ہوں، جب بارش رک جائے گی تو ٹیکسی لے کر کانفرنس کے لیے نکل جاؤں گا۔ اور پھر ڈاکٹر چیٹو دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اندر سے بوڑھی چڑیا کی آواز آتی ہے، کون ہے بیٹا؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اور پھر جب ڈاکٹر چیٹو اندر جا کے دیکھتا ہے تو ایک بوڑھی کمزور چڑیا اپنے بیمار بیٹے کے پاس بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ ماں جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بارش اور طوفان میں اپنے گھر میں پناہ دی۔ ماں جی، کیا آپ کا بیٹا بیمار ہے؟ آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، میرا بیٹا ایک بہت لمبے عرصے سے ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جنگل کے سبھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ سبھی ڈاکٹر کہتے ہیں دوسرے شہر میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر چیٹو۔ اب وہی ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، ہمارے بس کی تو بات نہیں۔ بیٹا، میں کمزور بوڑھی چڑیا کیسے اسے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ میں بس دن رات اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں کہ اللہ ہی اس کی شفا کا سبب بنائے گا۔ بوڑھی چڑیا کی بات سن کر ڈاکٹر چیٹو کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں جی، آج آپ کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں ہی ہوں ڈاکٹر چیٹو۔ آج آپ کی دعائیں طوفان بن کر میرے راستے میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ میں ایک ضروری کانفرنس کے لیے نکلا تھا۔
لیکن موسم اتنا بگڑ گیا کہ میں آپ کی جھونپڑی سے آگے جا ہی نہیں سکا۔ ماں جی، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقت رکھتی ہیں۔ آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، اب میں آ گیا ہوں، اب میں کروں گا علاج آپ کے بیٹے کا، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کرنا نہیں